بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جیسی نیت ویسی مراد. نبی اسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. عمل سے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ انسان عمل کرے اور اس میں اچھی نیت نہ کرے تو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اگر انسان اچھی نیت کرے لیکن عمل نہ کر سکے تو اس نیت پر انسان کو اجر ملتا ہے. تو عمل بغیر اچھی نیت کے باعث ثواب نہیں بنتا، جبکہ نیت بغیر عمل کے بھی باعث ثواب ہے. اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، اپنے بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ. کسی بندے کے دل میں گناہ کا ارادہ خیال آئے، وسوسہ آئے، جب تک وہ گناہ کر نہ لے اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں آیا کہ گناہ کر لے فرشتے ایک پیر دوسرا پیر تیسرا پیر انتظار کرتے ہیں شاید توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. اتنا رحم و کرم کا معاملہ. لیکن اچھائی کے متعلق فرمایا کہ اگر دل میں نیت کی کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اس نیت پر اس بندے کو اس کا اجر مل جاتا ہے. ایک صاحب نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی حسرت ظاہر کرنے لگے کہ کاش میرے پاس بہت پہاڑ جتنا مال ہوتا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. فرمایا خرچ کتبا، تمہارا ثواب لکھ دیا گیا. تو نیت بغیر عمل کے بھی باعث ثواب ہے، کیونکہ ان عمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ،
فہجرتہ الی اللہ، جو اللہ کے لیے سفر کرے، اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو اس کا نکلنا اللہ کے لیے ہے، اسے اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ اور کوئی بندہ اگر دنیا کے لیے سفر کرے کہ مجھے دنیا مل جائے، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے سفر کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو جیسی نیت ویسی مراد۔ انسان جتنی اچھی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی اچھی مراد عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نیت ایک سیکھنے کی چیز۔ ہمارے مشائخ خانقاہوں میں جہاں اور بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، وہاں ایک یہ چیز بھی سکھاتے ہیں کہ انسان اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، ہر کام میں نیت ٹھیک ہو اور اس کا استحضار ہو کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ایک ساتھی، انہوں نے سالن میں سرید بنایا، تو ہم نے امتحاناً ان سے پوچھا کہ سرید کیوں بنایا؟ تو کہنے لگے کہ وہ شوربے والا سالن تھا، تو ایسے تو یہ کھایا نہیں جاتا، تو میں نے سوچا چلو سرید بنا لیں۔ ہم نے کہا بھائی کاش تم سنت کی نیت کر لیتے کہ سرید کھانا سنت بھی ہے، شوربے والا سالن تو تھا ہی، ساتھ سنت بھی زندہ ہو جاتی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ واقعی مجھے نیت کا استحضار رکھنا چاہیے تھا، یہ نیت کر لیتا تو ثواب بھی مل جاتا۔ اور اگر ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میں نے آج سرید بنا کر کھانا ہے تاکہ سنت زندہ ہو جائے، لیکن مدرسے سے سالن ہی اتنا ملا کہ کم ہے، اس میں سرید نہیں بن سکتا، تو اس طالب علم کو نیت پر اجر مل گیا۔ تو یہ فرق ہے نیت کا اور عمل کا۔ ایک دوسری وجہ جس کی وجہ سے نیت عمل سے زیادہ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ عمل جتنا بھی آپ کریں وہ محدود ہے۔ بالفرض ہماری 60 سال زندگی ہوتی ہے، ہم اس میں کتنی عبادت کر لیں گے؟ 24 گھنٹے بھی عبادت میں لگائیں تو 60 سال پر۔ اب اگر اس کے بدلے کو دیکھا جائے کہ اس عبادت کے بدلے ہمیں جنت ملے، تو عبادت تو ہم نے کی 60 سال، تو جنت میں بھی پھر 60 سال رہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے پوچھ کریں۔ عمل محدود ہے، لیکن انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ غیر محدود ہوتی ہے۔ ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال زندگی عطا کی اور اس نے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر 60 کو کیا اللہ تعالیٰ مجھے 1000 سال کی زندگی عطا کریں، میں پھر بھی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، تو یہ اس کی نیت غیر محدود کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی غیر محدود مدت تک ٹھہرائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرائیں گے، خالدین فیہا۔ تو علماء نے لکھا کہ جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا ہے، یہ اعمال کی جزا نہیں ہے بلکہ نیت کی جزا ہے۔ اس بندے کی نیت کیا تھی؟ اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن کافر فاسق فاجر کی نیت اس کے عمل سے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر نیت کرتا ہے گناہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اسے 60 سال زندگی ملی، ساری اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے 100 سال 200 سال بھی زندگی ملے پھر بھی میں ایسے ہی گزاروں گا، تو اس بری نیت کی وجہ سے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
کی نیت تو اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن کافر کی نیت بہتر نہیں ہے، بلکہ کافر کے بارے میں فرمایا کہ کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بری ہے، عمل بھی برا لیکن اس کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بری ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ایک بندہ رات کو تھکا ہوا بستر پہ جاتا ہے، سونے کی نیت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں سحری میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکی نیت کرتا ہے، لیکن تہجد کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی، جگانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، دیر ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب بھی لکھ دیا گیا، اور جو اس نے نیند کی یہ نیند اس کے لیے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک انعام ہے کہ سوئے بھی رہے اور ثواب بھی مل گیا۔ تو نیت اچھی کر لینے کا کتنا فائدہ ہے۔ نیت عمل سے بہتر ہے، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اعمال کرتا ہے، کتنے بھی اعمال کرے، اعمال میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کے اچھا کہیں گے، لیکن نیت تو اندر کی چیز ہے، کسی کو کیا پتا ہماری نیت کیا ہے، تو نیت میں ریا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نیت عمل سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہے اور وہ محفوظ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا جو آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، جو 100 بندوں کا قاتل تھا بنی اسرائیل میں، پہلے اس نے 99 قتل کیے، ایک عالم صاحب کے پاس گئے، وہ جی میں نے 99 قتل کیے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ، 99 قتل، آپ کی تو معافی نہیں ہو سکتی، تو 99 کبیرہ گناہ کیے ہوئے۔ اس نے سوچا جان 99 کیے ہیں، ایک اور کر کے 33 تو پوری کر لوں، تو عالم صاحب کو بھی قتل کر لی۔ پھر کسی دوسرے عالم کے پاس گئے، اور جی میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو سمجھدار تھے، ان کا کیوں نہیں، 100 تو کیا 1000 بھی قتل کیا ہوں تب بھی آپ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، معاف فرما دیں۔ اچھا جی پھر کیا کروں؟ راستہ بتایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جا کر توبہ کر لو اور بقیہ زندگی وہی گزارو، واپس ادھر نہ آنا، یہ برا علاقہ ہے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں، یہاں رہو گے تو دوبارہ پھر گناہوں میں پڑ جاؤ گے، اس لیے آپ پھر ادھر ہی رہو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو تاکہ بقیہ زندگی آپ کی بہترین گزرے۔ چنانچہ وہ شخص توبہ کی نیت سے چل پڑا، اللہ کی شان جب آدھے راستے میں پہنچا تو اس کی موت آ گئی۔ نیت توبہ کی تھی لیکن موت توبہ سے پہلے آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں بھاگ کر آئے، ایک طرف والے کہنے لگے اس کی روح ہم نے لے کے جانی ہے، یہ جنتی ہے کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے آیا، دوسری طرف والے کہنے لگے نہیں ہم نے لے کے جانی ہے کہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے تو بھی توبہ نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ زمین کی پیمائش کر لو، اگر نیکوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو اسے نیکوں کے ساتھ شامل کر دو،
اگر برے لوگوں کی طرف فاصلہ کم ہے تو اسے برے لوگوں کے ساتھ شامل کر دو۔ چنانچہ زمین کو جب پیمائش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نیکوں کی طرف فاصلہ تھا وہ پہلے زیادہ تھا، لیکن اس بندے کی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ دیا اور وہ کم ہو گیا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسے نیک لوگوں میں شامل کر، صرف نیت کی وجہ سے، نیت اچھی کر کے چلے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ تو اگر ہم لوگ بھی نیت اچھی کر کے نیک ماحول میں نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی چیزیں عطا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کسی بندے نے خوشبو لگائی۔ اب خوشبو لگانے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشبو پسند ہے، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے۔ یا یہ بھی بندہ نیت کر سکتا ہے کہ گرمی میں پسینہ آتا ہے تو مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو، میں اپنے بدن کو خوشبودار بنا لوں تاکہ وہ میری تکلیف سے بچ جائے۔ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک نیت ہے۔ لیکن ایک دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے کہ جہاں سے گزروں تو لوگ متوجہ ہوں، لوگ سن کر کے ہیں کہ کتنی اچھی خوشبو اس نے لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی، کل قیامت کے دن اس کی خوشبو سے اچھی خوشبو کسی کی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا، جس نے کسی غیر کے لیے خوشبو لگائی، کل قیامت کے دن مردار سے بھی زیادہ بری اس کی بدبو ہوگی۔ یہ خوشبو اس کے لیے بدبو بن جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے نیت غلط کی۔ اللہ کی رضا کے بجائے اس نے غیر کی رضا کو چاہا، تو نیت کا عمل کے اندر کتنا اثر۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شہادت کی نیت رکھتا ہو اور دعا کرتا ہو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اگر اس کی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ وہ قتال کرے اور دشمن کے وار سے شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کی برکت سے اور نیت کی وجہ سے اسے اتنا بلند مقام عطا کرتے ہیں کہ وہ شہداء کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی موت بستر پہ آئے، وہ شہداء کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نیت کا عمل کے اندر بڑا اثر، اور نیت عمل سے زیادہ بہتر۔ تین طرح کے اعمال ہیں، ایک ہے معاصی گناہ، ایک ہے طاعات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت، اور ایک ہے مباحات جن کاموں کو کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ جو گناہ کے کام ہیں، اگر کوئی بندہ وہ کام کرے تو وہ گناہ ہی ہے، اگر اچھی نیت بھی کریں تو وہ گناہ نیکی نہیں بنتے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی بے علم سوچے کہ مسجد میں پیسہ خرچ کرنا لگانا بہت نیکی کا کام ہے، لہذا میں لگاتا ہوں، لیکن وہ کسی دوسرے کا پیسہ اٹھا کے لگا رہا ہو، کسی کے پیسے چرا کر لگا رہا ہو، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اچھی نیت سے وہ جائز نہیں ہو جاتا، نہ وہ نیکی بنتا ہے بلکہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ حرام مال سے انسان مسجد کی تعمیر کرے، کسی کا تعاون کرے، غلط بات۔ اور دوسرے وہ اعمال جو طاعات ہیں، نیکی کے کام، نیکی کے کام میں اگر بری نیت کریں تو اس کا کوئی ثواب نہیں،
اور اگر اچھی نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت کریں تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر اس میں آپ کئی نیتیں شامل کر لیں تو وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس وقت مسجد میں آئے یا مجلس میں آئے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک نیت تو یہ کی کہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دوسری نیت یہ کی کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو ہم نے کچھ دیر نفلی اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے۔ تیسری نیت یہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے گویا وہ اللہ کی زیارت کرنے آتا ہے، زائر اللہ۔ اور جو بندہ کسی کی زیارت کرنے جائے تو جس کی زیارت کرنے گیا اس کا یہ حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا اکرام فرماتے ہیں جو زیارت کے لیے آتا ہے۔ زائرین، تو یہ نیت بھی کر لی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے زائرین میں شامل ہونے کے لیے آیا۔ پھر مسجد نبوی میں ذکر کا حلقہ بھی لگتا تھا، تعلیم کا بھی لگتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان حلقوں کو پسند کیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دی۔ حدیث شریف میں فرشتے گھیرتے ہیں اسی مجلس کو۔ قرآن مجید میں بھی حکم کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تو یہ نیت بھی کر لی کہ میں ذکر کرنے والوں کے حلقے میں بیٹھوں گا تاکہ اٹھنے سے پہلے پہلے میری مغفرت ہو جائے، یہ بھی ایک نیت کر لی۔ نماز کا وقت آنے والا ہے تو یہ بھی نیت کر لی کہ میں نماز کی انتظار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے گا وہ سارا وقت اسے نماز کا ثواب بھی ملے گا، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نظر خاص بھی اس پر پڑتی رہے گی۔ یہ نیت بھی کر لی۔ اب جتنی نیتیں زیادہ کرتا چلا جائے گا اتنا اس کا مسجد میں بیٹھنا قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو ویسے ہی آ کے مسجد میں بیٹھا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے 5-10 نیتیں کر کے بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے میں اور اس کے بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق۔ یہی فرق ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور اللہ والوں کی زندگی میں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی مسجد میں ہوتے ہیں، وہ بھی اسی تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اسی وقت میں اٹھتے ہیں، لیکن جو نور ان کو ملتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو ان کو اس لیے ملتا ہے کہ ان کی نیت اور ہماری نیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پناہ اللہ کا مقام عطا کر دیتے ہیں ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ نعمت اب تک نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کے ہر کام میں نفس کی آمیزش ہوتی ہے، اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نیت کا فرق ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے بھی ہمیں نیت کرنا سکھایا۔ فرمایا کہ جب آپ مسجد میں آئیں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، وضو بنا کے آئے، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، ان 2 رکعت میں آپ تحیۃ الوضو کی نیت بھی کریں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کریں، صلاۃ توبہ کی نیت بھی کریں، صلاۃ حاجت کی نیت بھی کریں۔ اگر کوئی اہم امور درپیش ہیں تو استخارہ کی نیت بھی کریں، اور عشاء سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا بھی مسنون ہے، اس کی نیت بھی کریں۔ جتنی زیادہ آپ نیتیں کرتے چلے جائیں گے یہ آپ کے 2 نفل 2 کے بجائے 10 اور 20 بن جائیں گے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں 2 پڑے
لیکن اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں 20 نفل لکھیں گے. نیت کا فرق ہے. تو ہم بھی ایسی نیت سیکھ لیں. اب ہمارا جو راستہ ہے سلوک، کئی مرتبہ انسان سلوک کے مجاہدے نہیں کر سکتا اور جس منزل تک اس کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا. ذکر میں کمزور ہے، عبادت میں کمزور ہے، گناہوں سے بچ نہیں پاتا، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان صدق کے دل کے ساتھ یہ نیت رکھے کہ میں نے اس سفر کو طے کرنا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی سفر کو ضرور طے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہے، لگا رہے. اگر زندگی میں یہ سفر طے ہو گیا تو بہت خوش نصیبی کی بات. نہ ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. جیسے فرمایا گیا ایک بندہ حفظ کی نیت کرتا ہے، حفظ کرنا شروع کرتا ہے، اگر زندگی میں حافظ بن گیا تو بہت اچھا، نہ بن سکا، نظر آ موت پہلے آ گئی تو قیامت کے دن حفاظ میں شمار ہو. علم حاصل کرنے آیا، عالم نہ بن سکا، پہلے موت آ گئی، علماء میں شمار ہوگا. حج کرنے گیا، موت آ گئی، حاجیوں میں شامل ہوگا. تو انسان کی نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس نیت پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے انہی بندوں میں شامل فرما لیتے. اس لیے ہم سب اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تامور اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا، ہم کوئی بہت بڑے درجے کے لوگ تو ہیں نہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، گنہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، پر جیسے کیسے بھی ہوگا، جتنی بھی کوشش ہوگی ہم کریں گے، اور تا موت ہم اس قافلے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم اس چیز کو حاصل کریں گے. یہ راستہ تو ایسا ہے کہ اس راستے کا ہارا ہوا بھی جیتا ہوا ہے. اس راستے میں ہار نہیں ہے، جیت ہی جیت ہے. بس انسان اپنی نیت ٹھیک کر کے جڑ جائے، جیسی نیت ویسی مراد. ہم جس دن حضرت سے بیعت ہوئے تھے تو حضرت نے بیعت کے کلمات کے ساتھ پہلا جملہ یہی فرمایا تھا، جیسی نیت ویسی مراد. اس دن سے یہ سبق یاد ہے الحمدللہ کہ جس نیت کے ساتھ جڑیں گے اللہ تعالیٰ ویسی مراد عطا کریں گے. اب دیکھیں اطاعت کرنے سے، عبادات کرنے سے انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا دل روشن ہو جائے، من کی دنیا پاک ہو جائے. اس لیے ہم ذکر مجاہدے کرتے ہیں. نقطے کی بات کہ یہ دل جتنا نیت اور فکر سے روشن ہوتا ہے اتنا عمل سے نہیں ہوتا. عمل سے بھی روشن ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے دل میں نور، نوافل پڑھنے سے دل میں نور، ذکر کرنے سے دل میں نور. لیکن جب ایک بندے کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اپنے من کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، یہ فکر اور پھر اس کی نیت کے آئندہ کے لیے میں اپنے آپ کو بناؤں گا. جب انسان اس نیت کو ٹھیک کرتا ہے، من کے رخ کو ٹھیک کرتا ہے، تو اس سے اس کا دل بہت روشن ہوتا ہے. اس فکر اور اس نیت کو اپنے دلوں میں ٹھیک کر لیجئے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما لیں گے. ایک چیز ہوتی ہے صدق مع اللہ، انسان اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ. ایسے ہی لوگوں کو صادقین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے سچے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو. یہ صدق مع اللہ جب انسان میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے.
اس لیے آج کے اس مجلس میں ہم اپنی نیت کو درست کریں اور نیک اعمال کی نیت رکھیں، گناہ سے بچنے کا ارادہ رکھیں۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو بندہ جس گھڑی یہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا، فرمایا اسی لمحے اس بندے کو صدیقین کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیت کر لیجیے، جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوضات کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے تھے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ فیوضات سالکین کے لیے فیوضات سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اس میں مشائخ کی روحیں بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، اس میں انسان اپنے من کو سنوارے اور لغویات میں پڑھنے کے بجائے انسان اللہ کے ذکر میں زیادہ وقت گزارے۔ تو یہ فیوضات کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ کئی مرتبہ دوست احباب بتاتے ہیں تو جی وہ کیفیات پہلے والی نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ذکر میں۔ تو کیفیات کے ختم ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں سے پانی آ رہا تھا، جس چشمے سے وہ جو لائن آ رہی تھی، اس لائن میں کچھ مسئلہ ہے، اس میں کوئی گرد آ گیا، اس میں مٹی آ گئی تو پانی آنا کم ہو گیا۔ تو وہ جو من کا تعلق ہوتا ہے اس کو انسان ٹھیک کرے، رابطے کو ٹھیک کرے، پھر وہی باہر آ جائے گی۔ اور مشائخ کے ساتھ انسان محبت کا تعلق رکھے، قلبی تعلق رکھے، محبت کا۔ اگر انسان ہر وقت مشائخ سے ڈرتا رہے گا، گھبراتا رہے گا اور دور بھاگتا رہے گا تو ایسا بندہ فیوضات کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ جو سالک شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے اس جو ہے چھتے پر گرتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی چھتے پر اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، جو سالک اپنے مشائخ کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہے اور ان کی طرف لپکتا ہے، قریب جاتا ہے، محبت کرتا ہے، والہانہ محبت ہوتی ہے، وہ بندہ بہت جلد شیخ کے فیوضات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور شیخ کا رنگ اس سالک پر چڑھ جاتا ہے۔ اور جو بندہ ان فاصلوں میں رہے اور ایسا قرب کا تعلق حاصل نہ کر سکے تو وہ بندہ پھر بیچارہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے مشائخ کے ساتھ والہانہ محبت کا تعلق ہو، انسان کا دل خوش کرے، آداب کا لحاظ رکھے، ان کی خدمت کر کے اور ان کے سامنے اظہار محبت کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ محبت خود سکھلا دیتی ہے آداب محبت۔ اب کیا آداب سکھائیں، آداب تو بہت ہیں، لیکن جب دل میں محبت آتی ہے تو خود ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محبت خود سکھلا دیتی ہے آداب محبت۔ یہ چیز جب آ جاتی ہے تو پھر رنگ چڑھ کے دیر نہیں لگتی۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھے جدت سے گزر جاؤں میں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنے من کی کیفیت کو ٹھیک کریں، نیت کو ٹھیک کریں اور مشائخ کے ساتھ اس طرح جڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی سچی محبت عطا فرمائیں اور ہماری نیتوں کو درست فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ ہو گئی، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا میں ماضی کے خیالات دل سے نکالیں۔
دنیا و معاملات سے ہٹ کٹ کے اپنے گرد کے تار کو مشاعر کے دلوں کے ساتھ جوڑ لیجیے اور یہ تصور کیجیے ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزان دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزان دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت بلا مقبول کر دے، میں وحدت بلا مقبول کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت بلا مقبول کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت بلا مقبول کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو میرا دل مائل ان کی طرف جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حنان الله منان الله فریاد مسکین کمزور بندے ہیں کریم اللہ اس دنیا میں ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں. یہ اللہ بڑے گنہگار آج بڑے غفار کے دروازے پر حاضر ہیں. اے اللہ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے در سے کسی کو خالی لوٹانا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اے اللہ کبھی گھر میں کوئی آ جائے لوگ اس کی لاج رکھتے ہیں, دشمن بھی آ جائے تو کہتے ہیں اس نے بڑا ستایا دکھ دیے پریشان کیا, لیکن کوئی بات نہیں آج کچھ نہ کہنا گھر میں آیا ہوا ہے. اللہ ہم سب فقیر اگر سے پل پل پہ گناہ کرتے رہے, چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے, سامنے گناہ کرتے رہے, تیری نافرمانیاں ہر وقت تجھے ناراض رکھنا, اے اللہ تیری طرف نہ آنا, غفلت میں وقت گزارنا. اے اللہ آج ہم تیرے در پہ حاضر ہیں. اے اللہ ہم نیک تو نہ بن سکے مگر اے اللہ ہماری نیت نیک بننے کی ہے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگر سے ان میں سے نہیں ہوں, شاید اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. اے اللہ نیک بننے کا ارادہ ہے, نیت ہے, ہم نے اپنی نیت کو نہیں چھوڑا, ہم نے اپنی نیت کو نہیں چھوڑا. میرے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں تو دنیا میں ہی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے, اللہ شامل فرما دیجیے. اگر اللہ تیری کوئی حکمت ہے دنیا میں تمہیں شامل نہیں کرنا تو اللہ کم آخرت میں ہمیں سے جدا نہ کرنا, اللہ آخرت میں جدا نہ کرنا. کریم کا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے, اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم زیادہ مجاہدے نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے, آواز چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں, اور اللہ زیادہ چاہتے ہیں. آپ قریب رات ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ایسا چھوٹا لائے ہیں اور خزانہ اور ایک غلہ زیادہ چاہیے. یوسف علیہ السلام نے ادا کر دیا تھا آپ کو یوسف علیہ السلام کے رب ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ میں مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ کب تک ہم نفس و شیطان کے دھوکوں میں رہیں گے, اللہ کب تک ہم اے اللہ کب تک ہم اللہ والوں کے اے اللہ فیضات سے محروم رہیں گے. اللہ ہمیں بھی رنگ دیجیے, ہمیں بھی رنگ دیجیے. اللہ ہمیں بھی ان کے فیضات میں سے پورا حصہ عطا فرما دیجیے. من کی دنیا کو آباد فرما دیجیے. ہم جانتے ہیں کوتاہیاں ہم سے ہی ہوتی ہیں, ہم مانتے ہیں غلطیاں ہماری ہی ہیں, لیکن اے اللہ کیا کریں کمزور ہے. اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے. اللہ مہربان ہو جائیے, مہربان ہو جائیے. اللہ اپنا بنا لیجیے, اپنا بنا لیجیے. اللہ رات کے تیرے اٹھا چکے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے پر ایک تیرا ہی ڈر ہے. بچے جوان بوڑھے سب ہاتھ دامن کھلا کر اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تو لگا بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھروں سے اللہ سے دین کے لیے اچھی نیت لے کر آ چکے ہیں. بچپن میں انہوں نے اپنی زندگی کو تیرے لیے وقف کر دیا, تیرے دین کے لیے وقف کر دیا. اللہ کی ماں باپ کی شفقت سے اللہ یہ دور ہے, بہن بھائیوں کے دوست سے یہ دور ہے. اتنی معصوم زندگی میں اتنے بڑے بڑے مجاہدے تیرے مولا جی تیرے مہمان. اے اللہ تجھے ان کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ, اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہم سب فقیروں پہ رحم فرما لے. اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ ناراض ہیں
سے راضی ہو جائیے، اس سے راضی ہو جائیے، اللہ اس سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ایک مجمع میں کسی ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما میرے مولا۔ اے اللہ یہ معصوم بچے یہ زندگی بھر کہ اللہ انہوں نے نیت کی ارادہ کیا کہ تیرے دین کے لیے ہم کوششیں کریں گے، تیرے دین کے پور سے پور داعی بنیں گے، مجاہد بنیں گے، تیرے دین کے عالم بنیں گے اور تیرے دین کو کھلائیں گے میرے مولا۔ آپ ان کی نیتوں کو قبول فرما دیجیے، اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اللہ انہیں علم کے نور کے ساتھ عمل کا نور عطا فرما دیجیے، روحانیت کا نور عطا فرما دیجیے، معرفت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان تمام طلباء کو ہم سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان ہمارے بھائیوں کو اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے ذریعے دین کے خیر کو آگے جاری اور ساری فرما دیجیے۔ اے اللہ لاملد ہونے سے بچا دیجیے، اے اللہ لاملد ہونے سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمیں روحانی اولاد عطا فرما دیجیے، اے اللہ روحانی اولاد عطا فرما دیجیے جو دین کے کام کو لے کر آگے چلے اور دنیا میں خیر کو پھیلانے والے بنے۔ اے اللہ ایسے سورج عطا کر دیجیے، اے اللہ ایسے ستارے عطا کر دیجیے۔ اے کریم آقا مہربان ہو جائیے، مہربان ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام سے استعمال فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں اسلامی نظام نافذ فرما، ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ملک کے دشمنوں سے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ملک کے حق میں بہتر نہیں، اے اللہ انہیں اللہ اس ملک سے دفع دور فرما۔ اے اللہ بہترین حکمران عطا فرما، اور اے اللہ اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ساتھ خیر خائی کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کس کی کیا مقصد ہے۔ اے میرے مولا مہربان ہو جا، اے اللہ تو ہی فیصلہ فرما لے، اے اللہ تو ہی فیصلہ فرما لے۔ اے کریم آقا ہمارے ادارے کو دن دگنی رات اپنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جگت کی وسعت عطا فرما، اے اللہ علم کی وسعت عطا فرما، روحانیت کی وسعت عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ دور دور قریب جہاں سے ان کے آئے بیٹھے ہیں سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، اے اللہ اس کا قطرہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے سیپی اے اللہ اپنا منہ کھول کر پانی سے باہر آتی ہے، بارش کے قطرے کی انتظار میں ہوتی ہے، اگر بارش کا قطرہ اس کے منہ میں چپک جائے تو بہت اچھا، نہیں تو ویسے ہی سر جھکا کے واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے منہ کھولتی ہے، بارش کے قطرے کے انتظار میں مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر سر جھکا کے واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر انتظار کرتی ہے۔ اللہ کے ہمارے بھائی ہر جمعرات کو مجلس میں آتے ہیں اور تیری محبت کے قطرے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں تیری محبت کا قطرہ ملا، اور یہ اللہ وہ تیرے دیوانے بنے، انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور اللہ نفس و شیطان کی باتوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے زندگی کے حوالے کر دی، تیرے سپرد کر دی۔ تیرے مولا ایسے خوش نصیب ہیں، اور اللہ جس کو اب تک یہ خطرہ نہیں ملا وہ ہر جمعرات سر جھکا کے پھر واپس چلا جاتا ہے، اگلی جمعرات کو پھر آ جاتا ہے، شاید اس دفعہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، انتظار میں ہوتا ہے، دل کا پیالہ سامنے رکھ کے دیتا ہوتا ہے، اللہ تیری رحمت کے قطرے کی انتظار میں، تیری محبت کے قطرے کی انتظار میں مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو سر جھکا کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ بار بار آتے جاتے ہیں پر تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے در سے تو نہیں جاتے۔ اے میرے مولا ہماری مثال تو بندگی تھی جو 100 سال تک تیری عبادت کرتا رہا، روزانہ کام میں دیکھتا، کوئی اسے کہہ رہا ہے تیرا کچھ بھی قبول نہیں، نہ تیری نماز نہ ذکر نہ روزہ نہ صدقہ، لیکن وہ پھر بھی کرتا رہا۔ کسی دن بیٹے نے پوچھا ابو آپ کا کچھ بھی قبول نہیں کیوں سکتے ہیں؟ ابو رو کر کہنے لگے بیٹا اللہ کا ڈر چھوڑ کے کہاں جاؤں، قبول ہو یا منظور ہو تیرے ڈر تو ایک ہی ہے۔ اے میرے مولا ہماری رضا دیکھیں گے، ہمارے آواز
ہوتی ہے، لیکن ہم تیرا در چھوڑ کے کسی اور جا نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے لیے تیرا ہی در ہے، تو قبول کرے تیری مرضی، نہ کرے پھر بھی تیری مرضی، تو تیرے ہی در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرے در پہ پڑے ہیں، جیسے بھی ہیں، کھوٹے ہیں یا کھڑے ہیں، اب ہمیں اللہ اپنے در سے دور نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے احباب مسکرات سے دعا کے فرمایا، اللہ سب کی حاجات کو قبول اور منظور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ اللہ جن طلباء کے دل نہیں لگتے، اللہ ان کے دلوں کو لگا دیجیے، نفس شیطان سے انہیں بچا دیجیے۔ اللہ جن کے حافظے کمزور ہیں، اللہ حافظوں کو کھول دیجیے، علم نافع اور صالح جس سے واقع عطا فرما دیجیے۔ اللہ جن کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل، اللہ آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مدد عذاب اور خدمت میں کمزور ہیں، اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ من کی اللہ دولت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔